ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، فتنوں کے اس دور میں جبکہ ہر طرف ضلالت و گمراہی کے اسباب آسانی اور کثرت سے موجود ہے، سادہ اور معصوم عوام کو غیر شعوری طور پر اسلامی تعلیمات سے دور کرنے کے لیے اور انہیں غلط کاری، بے راہ روی اور گمراہی میں مبتلا کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ ملمہ سازی اور ظاہری رعب و ادب کا سہارا لے کر عوام کو بہکایا جا رہا ہے، زہر کو تریاق، حق کو باطل اور غلط کو صحیح بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، جس سے سیدھے سادے عوام اپنی سادگی اور جہالت کی بنا پر اس ظاہری چمک دمک سے مروب ہو کر اس کے برے نتائج کا اندازہ نہیں لگا پاتے اور اس طرح سے بے پرواہ ہو کر اس غیر شعوری سازش کا شکار بن جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو یہ بات اچھی طرح صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ انگریزوں نے اس ملک پر ناجائز قبضہ جمانے کے بعد جس طبقے کو پہلا نشانہ بنایا تھا اور جس پر ظلم و ستم کی داستانیں کی گئی تھی، وہ اہل علم اور علماء کرام تھے۔ صرف سن 1857 کی جنگ آزادی میں، جسے بڑی مکاری سے انگریزوں نے غدر کا نام دیا، جس میں 50,000 علماء اکرام کا خون بہایا گیا، برطانوی حکومت میں جب ڈاکٹر ولیم رائے سے رپورٹ طلب کی گئی تھی کہ بتائیں ہندوستان میں ہماری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے، تو اس وقت ولیم رائے نے حقیقت پسندانہ جائزہ لیتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہے اور بالخصوص مسلمانوں میں بھی سب سے زیادہ بیدار علماء ہیں، اور علماء کا حال یہ ہے کہ عوام ان پر نچھاور ہو جاتے ہیں، ان کی ایک آواز پر سب لبیک کہتے ہیں، یکجا ہو جاتے ہیں، متفق اور متحد ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہی سے پورے بر صغیر ہند میں جس طبقے کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا تھا وہ علماء کا طبقہ تھا، اور ایک ایک دن میں 500 علماء اکرام کو پھانسی کے تختہ دار پر چڑھایا گیا تھا تاکہ انگریز حکومت کا چراغ گل نہ ہو پائے اور اس کی طاقت ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ اور اگر ادھر عالم اسلام پر نظر دوڑائی جائے تو آپ کو یہی سازش کام کرتے نظر آئے گی۔ اسی لیے فلسطین میں بھی جب آہستہ آہستہ یہودیوں نے اپنے قدم جمانے شروع کیے تو وہاں بھی اس سازش کو سمجھنے والے علماء کرام ہی تھے۔ انہوں نے عوام کے سامنے بڑی درد مندی کے ساتھ یہ بات رکھی کہ یہودیوں کو زمین نہ بیچی جائے، لیکن مکار یہودیوں نے دوگنی اور سہگنی قیمتیں دینے کے لیے بھی تیار ہوئے، جس کے نتیجے میں عوام نے علماء کی باتوں کو نظر انداز کیا اور اپنی اپنی زمینوں کو بڑی بڑی قیمتوں کے لالچ میں یہودیوں کو بیچنا شروع کر دیا، اور دیکھتے دیکھتے یہود وہاں کی زمینوں کے مالک بن گئے۔ اسی طرح کا کھیل دشمن طاقتوں کی طرف سے پورے عالم اسلام میں کھیلا جاتا رہا ہے، اور ایسا نظام تعلیم مرتب کیا گیا ہے جس میں عصری و دینی تعلیم کی ایسی تفریق کی گئی جس کی نظیر علوم و فنون کی دنیا میں پہلی بار دیکھی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان دوریاں بڑھتی گئی، جس نقصان کا خمیازہ مسلمان آج تک بھگت رہے ہیں، جبکہ یہ عصری علوم نہ مذہب کے خلاف ہے اور نہ مذہب کی رہنمائی سے بے نیاز ہے۔ بہرحال تعلیم کے اس موضوع پر پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔
جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے، اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے، کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ اللہ کے شیر ہیں یہ، بے حد دلیر ہیں یہ، اللہ کے شیر ہیں یہ، بے حد دلیر ہیں یہ، امت کا مان ہے یہ، اصحاب خیر ہیں یہ، امت کا مان ہے یہ، اصحاب خیر ہیں یہ، سب کے امام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، سب کے امام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ اس کے لیے جو گلشن دین کو لتاڑتا ہو، اس کے لیے جو گلشن دین کو لتاڑتا ہو، دین حنیف کا جو حلیہ بگاڑتا ہو، دین حنیف کا جو حلیہ بگاڑتا ہو، غیبی لگام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، غیبی لگام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ حق کے سفیر بھی ہیں، مہر منیر بھی ہیں، حق کے سفیر بھی ہیں، مہر منیر بھی ہیں، بر صغیر پاکو ہند کے امیر بھی ہیں، بر صغیر پاکو ہند کے امیر بھی ہیں، ماہ تمام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ ناظرین، آج پھر سے ہمارے ملک میں برہمن لابی اس فکر میں ہے کہ کیسے علماء کو بے عزت کیا جائے، ان کے وقار و احترام کی کمی پیدا کی جائے تاکہ عوام میں ان کی اہمیت بالکل باقی نہ رہ پائے۔ ذرا غور کریں تو صاف ظاہر ہے کہ ہمارے ملک کے نیوز چینلوں پر کس طرح وہ مکاری اور عیاری سے اپنی ناپاک ذہنیت کا ثبوت دیتے ہوئے اکثر کم علم بلکہ کبھی بے علم اور جاہل افراد تک کو اپنے چینلوں پر اسلامی احکام کے متعلق ڈیبیٹ کے لیے بلاتے ہیں۔ وہ کبھی پختہ عالم دین کو بلانے کی زحمت گوارا نہیں کرتے اور پھر ان لوگوں کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنے کی گندی کوشش کی جاتی ہے اور خود مسلمانوں کا اعتماد بھی اسلام پر سے ختم کیا جا رہا ہے۔ ان کی مشنریاں اس بات پر کام کر رہی ہے کہ مسلم عوام کا ان کے قائدین سے بھروسہ ختم کیا جائے، ان کی مرکزی تنظیموں سے اعتماد آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے مکمل ختم کر دیا جائے، جس کی کھلی مثال مسلم پرسنل لا بورڈ ہے۔ افسوس کہ آج لوگ اس جیسے متحد اور مؤثر ادارے پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ کاش کہ اس کی تاریخ اور کارناموں سے واقف ہوتے۔ آج چاروں طرف
گمراہ کرنے والی تحریکوں اور تنظیموں کا جال بچھا ہوا ہے تاکہ مسلمانوں کا ان کے دین و ایمان سے رشتہ کمزور کیا جائے۔ اس الحاد و لادینی کی فضا کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شیطان نے بندوں کو گمراہ کرنے اور صحیح راستے سے ہٹانے کا جو عہد و پیمان اللہ سے کیا تھا، اس نے گویا اس وعدے کی تکمیل کے لیے کمر کس لی ہے۔ دشمنوں کی ساری جد و جہد کا مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ان کی وہ قیمتی دولت محفوظ نہ رہ جائے جس کے بل بوتے پر وہ ہر کام کر گزرنے کی صلاحیت و استعداد اپنے اندر رکھتے ہیں، اور اپنے اکابر و اسلاف کی شاندار یادوں اور عہد ماضی کے کامیاب نقوش کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر علماء سے مسلم عوام کا رشتہ توڑا جا رہا ہے، اور بدقسمتی سے اس کردار کو انجام دینے میں کچھ مغرب زدہ دماغ اور عصری تعلیم یافتہ ذہن بھی جانے اور انجانے میں ان کا تعاون کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، غور کرنے کا مقام ہے کہ علماء کرام ہی حقیقی معنوں میں سماج و معاشرے کی اصلاح کے اولین ذمہ دار اور انسانیت کی حقیقی بہی خواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھاندوں پر عوام کو سیدھی راہ دکھانے کی ذمہ داری ڈالی ہے، اور یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے بلکہ کتاب و سنت کی صحیح توضیح و تفسیر کرتے ہیں اور اسلامی دعوت و ارشاد کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ احادیث مبارکہ کی ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کرام کا مقام و مرتبہ انتہائی بلند و بالا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں شریف میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے علم شرعی کے حصول کی توفیق بخشتا ہے، یقیناً اس کے حق میں خیر کا ارادہ فرماتا ہے۔ یہی نہیں، حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک عالم جتنے انسانوں کو علم سکھاتا ہے، وفات کے بعد بھی اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے، اور اس جماعت کو نبیوں کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت کہیے کہ انبیاء کرام کی وفات کے ساتھ ہی وہ علم دین و شریعت کو اٹھاتا نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام اپنی وفات سے پہلے عظیم نعمت کا مقصود انسانوں کو وارث بنا دیتے ہیں۔ دوسری طرف عالم کو عابد پر فضیلت دی گئی ہے، اس لیے کہ علم کے بغیر عابد راستہ بھٹک سکتا ہے، جس کی واضح مثال خوارج کا فتنہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خوارج انتہائی عبادت گزار تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ دین اسلام سے نکل گئے۔ انہوں نے بغیر علم کے اجتہاد کرنا شروع کر دیا، اور اس اجتہاد نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ یہ مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہو گئے۔ ایک خارجی لیڈر عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ملعون انسان اپنی اس حرکت کو تقرب الہی کا ذریعہ بھی سمجھتا تھا۔ آج بعض ناسمجھ لوگ علماء کرام کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں، ان کی تنقید کر رہے ہیں، ان پر بیجا تبصرے کر رہے ہیں، ان پر غلط سلط الزامات لگا رہے ہیں۔ یقیناً یہ بڑی محرومی اور ڈرنے کی بات ہے۔ حضرت مولانا الیاس کھانڈیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء پر لعن طعن کرنے والے پر خطرہ ہے کہ اس کا انجام کہیں برا ہو جائے۔ چنانچہ ایک عجیب واقعہ ملتا ہے کہ ایک آدمی اپنے وقت کے بڑے عالم دین پر لعن طعن کرتا تھا، تو آخری ایام میں اس کا حشر ہوا کہ اس کا پاخانہ منہ سے نکلنے لگا۔ اور اس طرح کی الگ الگ مثالیں ہم اپنی آنکھوں سے دنیا ہی میں دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ اور اس طرح کے دسیوں واقعات آپ کو ملیں گے۔
اس لیے کہ علماء کرام شاعر اسلام میں ایک شعار کی حیثیت رکھتے ہیں، لہذا ان کا احترام اسلام کا احترام ہے، اور ان کی ذات سے تماشا کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو ہم سب پر ضروری ہے کہ علماء کرام سے اپنے مسائل میں رہنمائی حاصل کرے، دین کی تفہیم و تشریح کا حق انہی کے پاس رکھے، ان سے اپنے تعلق کو بڑھائیں، ان کا احترام کرے، انہیں ان کا مقام دے، ان پر طعن و تشنیع نہ کرے، ان کی عزت سے نہ کھیلے۔ علماء انبیاء کی طرح معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہے، اگر کوئی غلطی سرزد ہو تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کرے اور خود ان کے پاس جا کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بڑوں کو بڑا نہ سمجھے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور عالموں کے حق کو نہ پہچانے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر کسی نئے عنوان کے ساتھ حاضری ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔